السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈ ویلٹ۔ زرکا بائی فریال خان۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ کیا ہوا؟ شاک لگا مجھے ایسے دیکھ کر۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہتا آگے آیا اور زرکا کے پاس آ کر رکا۔ حارب، یہ سب تم نے؟ حیرانی کے باعث وہ بس اتنا ہی بول پایا، ہاں میں نے کیا یہ سب، وہ بھی اپنی زرکا کے لیے۔ اس نے کہتے ہوئے زرکا کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا، جبکہ اس نئے انکشاف پر وہ مزید ہل گیا تھا۔ کیا تمہاری زرکا؟ وہ حیرت کی انتہا پر تھا۔ ہاں میری، یہ بیوی ہے میری، اس نے اسی اطمینان سے بتایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ حارب کے ساتھ چپک کر کھڑی زرکا کے لبوں پر بھی مبہم سی مسکان موجود تھی۔ جواد کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر اور کانوں پر۔ اسے لگ رہا تھا یا تو وہ خواب دیکھ رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی، بھیانک حقیقت۔ 5 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی ہم نے، بہت خوش تھے ہم ایک ساتھ۔ تبھی ہمیں خوشخبری ملی کہ ہمارا بچہ بھی بہت جلد اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اس کے بعد تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں زرکا کا اور زیادہ خیال رکھنے لگا، اس کے لیے شاپنگ شروع کر دی اور ہم نے اپنے بچے کا نام بھی سوچ لیا۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سب بتاتے ہوئے زرکا کو چھوڑ کر اس کی جانب آیا۔ تبھی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زخمی حالت میں جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی اور بچہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھلا میری زرکا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا ساتھ رہنے کا۔ جواد کے گرد چکر کاٹتے حارب کی آواز میں درد گھلنے لگا۔ مجھے اس کے بنا ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو بھی کرنا پڑے گا کروں گا، مگر اپنی زرکا کو واپس لاؤں گا۔ اب اس کے انداز میں عجیب سی دیوانگی عود ہوئی۔ میں مختلف عاملوں سے ملا، زرکا کی روح کو واپس بلانا چاہا، مگر کوئی میری مدد نہ کر سکا۔ مگر آخر کار مجھے ایک عامل مل گیا جس نے میری مدد کی۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ خاص عمل کر کے میری زرکا کی روح واپس بلا دے گا۔ مگر وہ کہتے ہوئے رکا، مگر اس زرکا کو زندہ رہنے کے لیے ہر ماہ چاند کی 14 تاریخوں میں، یعنی 11، 12، 13، 14 تاریخ کی راتوں میں ایک ایک انسانی دل کھانا ہوگا۔ بس یہی اس کی غذا ہے۔ اگر ایک بار بھی ناغہ ہوا تو وہ مر جائے گی۔ اس نے پر اسرار انداز میں جواد کے کان کے قریب ہو کر بات مکمل کی، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے مان لی ان کی بات اور پانی کی طرح ان پر پیسے بہائے تاکہ وہ ہر عمل اچھے سے کر سکیں، اور 40 دن بعد انہوں نے مجھے اس جگہ کا پتہ دے کر کہا کہ یہاں میری زرکا میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا یہاں آ گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ واقعی میری زرکا یہاں موجود تھی۔ اس کے کانپتے ہوئے لہجے میں بے پناہ خوشی اور دیوانگی تھی۔ میں اس سے مل کر اتنا خوش ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اس کے ساتھ یہیں رہنے لگا۔ ہمارے دن رات پھر ایک ساتھ گزرنے لگے، مگر چاند مکمل ہونے سے پہلے مجھے 4 لوگوں کا انتظام کرنا تھا زرکا کی خوراک کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے کالج کے 4 پرانے دوستوں کو بہانے سے یہاں لے آیا، جس کے بعد زرکا نے ایک ایک کر کے ان کا دل کھایا۔ پھر میں نے مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں سے دوستیاں شروع کی اور انہیں بہانے سے یہاں لاتا رہا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ اس نے بہت بے رحمی سے اپنی سفاکیات کا اعتراف کیا۔ پھر میں اسی آفس میں کام کرنے لگا جہاں تم، فائز، نوشاد پہلے سے کام کر رہے تھے۔ تم تینوں سے جلد میری دوستی ہو گئی، مگر مجھے چوتھا شخص نہیں مل رہا تھا۔ اس لیے میں نے پکنک پلان کرتے ہوئے نوشاد کے بھائی نوافل کو بھی ساتھ لے جانے کا اصرار کیا، اور یوں میں نے زرکا کی اس ماہ کی خوراک کا بھی انتظام کر دیا۔ وہ فخر سے بتاتے ہوئے اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں کہیں ہلکا سا بھی خوف و پچھتاوا نہیں تھا اپنے عمل کو لے کر۔ جبکہ یہ سب سننے کے بعد جواد کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ آج تمہارا دل کھانے کے بعد زرکا کی اس ماہ کی خوراک پوری ہو جائے گی۔ پھر یہ پورا مہینہ ہم آرام کے ساتھ گزاریں گے
اور اگلے ماہ پھر میں اسی طرح 4 مزید لوگوں کو یہاں لے آؤں گا۔ اس نے اسی اطمینان سے اپنا آگے کا پلان بتایا، جسے سن کر جواد کے اندر اب حیرانی کے ساتھ ساتھ غصے کے جذبات بھی بیدار ہو گئے تھے۔ تمہارے اندر ذرا سی بھی عقل اور انسانیت ہے یا نہیں؟ 3 سالوں میں اتنے لوگوں کو اس قدر بے رحمی سے جان لیتے ہوئے ایک بار بھی تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک بار بھی تمہیں رحم نہیں آیا؟ وہ غم و غصے سے بولا۔ نہیں، اس کی جانب سے ٹکاسا جواب ملا۔ تم عشق میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اپنے دین تک کو بھول گئے، جو انسانیت کا درس دیتا ہے، اور صاف صاف بتا چکا ہے کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ اسے دھیان دلانے لگا۔ اس ڈونگی شیطان کے پجاری نے غلط فائدہ اٹھایا ہے تمہاری دیوانگی کا، اور زرکا کے نام پر تمہیں ایک ڈائن پکڑا دی ہے، جس کی خوراک کا انتظام کرتے ہوئے تم خود بھی خونی درندے بن گئے ہو۔ ہوش میں آؤ حارب، یہ تمہاری زرکا نہیں ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ مر چکی ہے۔ جواد نے اسے ہوش میں لانا چاہا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے میری زرکا کو، وہ یہی ہے میرے پاس اور ہمیشہ رہے گی، آئی سمجھ؟ حارب نے یکدم غصے میں اس کا جبڑا دبوچ لیا، جس سے اسے شدید تکلیف ہونے لگی۔ وقت ہو گیا ہے حارب۔ تبھی وہاں زرکا کی سرد آواز ابھری، جو اب تک خاموش کھڑی تھی۔ اس کے کہنے پر حارب جواد کو چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا۔ ہاں، وقت ہو گیا ہے، حارب نے اس کی تائید کی، اور پھر زرکا نے آگے بڑھ کر جواد پر کچھ پھونکا، جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو گیا۔ جواد نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک کمرے کے فرش پر لیٹا ہوا پایا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف کر کے نیچے سے دونوں پیر بندھے ہوئے تھے، مگر کسی رسی یا زنجیر سے نہیں، بلکہ کسی نادیدہ شے سے کہ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ منہ چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ شاید یہ زرکا کے کسی جادوئی منتر کا نتیجہ تھا۔ تبھی گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ بھی وہیں اس کے پاس فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ حارب کمرے میں نہیں تھا۔ بس تھوڑی دیر، اور پھر تم بھی وہیں چلے جاؤ گے جہاں، وہ کہتے ہوئے رکی، اور پھر جھک کر اس کے کان کے قریب آئی، جہاں حارب کی زرکا جا چکی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، میں زرکا نہیں بلکہ ڈائن ہوں۔ اس نے پورے سرار انداز میں سرگوشی کی تو اس کا رواں رواں کانپ گیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور حارب اندر آیا، جس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو تھا، جس کا مطلب صاف تھا۔ اس نے جواد کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے پہلے مصنوعی طرز سے جواد کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں موجود چاقو اس کے اوپر سے دوسری جانب بیٹھی زرکا کو دے دیا۔ زرکا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ چاقو کے دستے پر گرفت مضبوط کی اور وار کرنے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگی، شاید اس عمل کے دوران کچھ خاص منتر پڑھا جاتا تھا۔ جواد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ذہن میں اپنے پیاروں کی آواز گونجنے لگی۔ امی انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں؟ جواد کو اپنا بچپن میں پوچھا گیا سوال یاد آیا۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ انسان کے سوا کسی اور مخلوق کو اللہ نے عقل اور علم نہیں دیا۔ انسان اپنی عقل لگا کر ہر مشکل کا حل نکال سکتا ہے۔ اسے اس کی ماں کی بات یاد آئی۔ زرکا ہنوز چاقو والا ہاتھ بلند کر کے آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی، اور حارب محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ ہم نے اپنے بچے کا نام بھی سوچ لیا تھا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ ہم نے اپنے بچے کا نام بھی سوچ لیا تھا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنی امی اور حارب کی کہی گئی باتوں کی باز گشت ہونے لگی۔ تبھی زرکا نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہا، اور آئین اسی پل جواد کے ذہن میں چمکا ہوا۔ اگر تم سچ میں حارب کی زرکا ہو تو بتاؤ، تم دونوں اپنے ہونے والے بچے کا نام کیا رکھنے والے تھے؟ جواد نے عقل استعمال کرتے ہوئے اچانک سوال کیا، جس پر وہ چونک کر رک گئی، جبکہ حارب بھی حیران ہوا۔ اگر تم حارب کی زرکا ہو تو جواب ضرور دو گی، ورنہ تم اس کی زرکا نہیں ہو۔ وہ نیڈر انداز میں مزید بولتے ہوئے یکدم ہی بازی پلٹ گیا تھا۔ چند لمحے ناسمجھی سے اسے گھورنے کے بعد اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے زرکا نے چاقو سے اس پر دوبارہ وار کرنا چاہا، مگر تبھی حارب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر اس نے شکی نظروں سے حارب کو دیکھا، جو سرد مہری سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وقت نکل جائے گا، اس نے مزاحمت کی۔ جواب دو کہ ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھنے والے تھے، اس نے سخت سنجیدہ تیوروں کے سنگ جاننا چاہا۔
बजाय कोई जवाब देने के वो कुफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जबकि ज़रका की तवज्जो हटने के बायस जुआद के हाथ पाँव से नादीदा गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। जवाब दो ज़रका, इसने फिर सख्ती से कहा। नहीं हूँ मैं तेरी ज़रका, छोड़ मुझे। वो यकदम तैश में आकर खौफनाक आवाज़ में चिल्लाई और ज़ोर से अपना हाथ छटक कर आज़ाद कराया। इसने जलाकर खुद ही अपना राज फाश कर दिया था। हारिब शकी नज़रों से इसे ही देख रहा था, जो आज इसे अपनी ज़रका नहीं लग रही थी, और यही हकीकत थी जो इस पर आश्कार होते हुए बहुत देर हो गई थी। इससे कब्ल के वो जुआद पर हमला करती, वो फुर्ती दिखाते हुए करवट लेकर वहाँ से हटा और चाकू इसके सीने की बजाय ज़मीन पर लगा। अपना वार खाली जाता देखकर वो सख्त गुस्से में आ गई और उठकर फिर इसकी जानिब लपकी, जो भी फर्श से उठने की कोशिश में ही था। तभी हारिब ने बीच में आकर हमलावार होती ज़रका को रोकना चाहा, मगर वो गुस्से से बेहाल हो रही थी। जुआद भागो यहाँ से, हारिब ने इसे रोकने की कोशिश करते हुए जुआद से कहा, तो वो भी फटाफट मौका देखकर फरार हो गया। अब वहाँ हारिब ज़रका से उलझा हुआ था। छोड़ मुझे, वो गुस्से से दारी। नहीं छोड़ूंगा, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी मोहब्बत का फ़ायदा उठाकर धोखा दिया मुझे। वो भी गुस्से से इसे दबोचते हुए बोला, और साथ एक आंसू हारिब की आंख से निकलकर गाल पर फिसला। एक बार फिर इसकी मोहब्बत खो गई थी। तभी ज़रका ने अपनी गुस्से से बड़ी नीली आंखों से इसे घूरा। इसके बायस वो यकदम उछलते हुए पीछे जा गिरा, जबकि ज़रका जुआद की तलाश में बाहर जाने के लिए लपकी, मगर फर्श पर गिरे हारिब ने इसका पैर पकड़ लिया। वो फिर तैश के आलम में इसकी तरफ पलटी कि तभी किसी ने पीछे से आकर इसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया, जिससे वो बुरी तरह सिपटा गई। और तभी आंखों पर कपड़ा बांधने वाले जुआद ने इसके हाथ भी पुश्त पर करके पकड़ लिए। तब तक हारिब भी खड़ा हो चुका था। इसकी सारी ताकत इसकी आंखों में महसूस होती है हारिब, इसलिए हम इस पर काबू नहीं पा रहे थे। जुआद ने हनवज इसे पकड़े हुए ही कहा, छोड़ मुझे। वो मुज़ाहमत करते हुए चलाई, अगर आंखें बंद हो जाने की वजह से उसकी ताकत मंद बढ़ गई थी, और अब वो एक मजबूत मर्द की गिरफ्त में फंसी कमज़ोर लड़की की मानित थी। तभी हारिब ने ज़रका के हाथ से छूटकर फर्श पर गिरने वाला चाकू उठाया और बिना एक लम्हा भी बर्बाद किए वो ज़रका के सीने में गोंप दिया। पूरा ज़रका महल इसकी दिलखराश चीखों से गूंज उठा था। जुआद के छोड़ने पर वो करवट के बल ज़मीन पर गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी, जबकि इसके सीने से निकलने वाले गाढ़े खून से सफ़ेद फर्श सुर्ख हो गया। तभी ऐसा लगा कि जैसे बहुत शदीद ज़लज़ला आया है, जिसकी वजह से पूरा घर हिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता छत टूटना शुरू हो गई। शायद इसके जादू का जोर टूटने की वजह से तलसुमाती घर भी ख़त्म हो रहा है। हारिब, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी, जुआद ने उजलत में कहा। दोनों ने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए तो ज़रका फिर से घुराती हुई इनके मुकाबिल आकर खड़ी हुई। इसके सीने में चाकू वैसे ही पेवस्त था, मगर इसने आंखों पर से पट्टी हटा दी थी, लेकिन इसकी ताकत का जोर टूटकर पहले की निस्बत बहुत कम हो गया था। इसने यकदम दोनों को धक्का देकर पीठ के बल ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे दोनों अलग अलग सिमतों में गिरे, जबकि घर हनवज बुरी तरह हिल रहा था और छत से पत्थर जड़ने लगे थे। ज़रका फिर से लड़खड़ाती हुई जुआद की जानिब बढ़ी, मगर फर्श पर गिरे हारिब ने फिर इसका पैर पकड़ लिया। जुआद, भागो यहाँ से और दोबारा मत आना, हारिब ने चलाकर इसे हुक्म दिया। मगर तुम, वो खड़े होते हुए बोला, मैं नहीं आ रहा, इसे मैंने बुलाया था, अब ये मेरे साथ ही ख़त्म होगी, तुम जाओ जल्दी। वो इसे जकड़े हुए ही बोला। तबाही मज़ीद बढ़ती जा रही थी, कभी भी ये पूरा घर इन पर गिर सकता था, इसलिए एक बेबस सी नज़र हारिब पर डालने के बाद वो बाहर की जानिब बढ़ गया। इसके बाहर आते ही चंद लम्हों में पूरा ज़रका महल ज़ोरदार आवाज़ करते हुए ज़मीन बोस हो गया था, जिसके आसपास काफ़ी धूल उठी। जुआद काफ़ी फासले पर खड़ा ये शमसार हुई इमारत देख कर रह गया, जिसके मलबे तले इसके 3 दोस्तों की लाश और एक जिंदा दोस्त दब कर अब्दी नींद सो गया था, और जाते जाते अपने हाथों शुरू किया गया खूनी खेल भी ख़त्म कर गया था। उंगलियों में दबी सिगरेट जब ख़त्म होते होते छोटी होकर इसके हाथ पर लगी तो जलन के एहसास के बाइस जुआद ने यकदम हड़बड़ा कर आंखें खोलते हुए सिगरेट हाथ से फेंकी और सीधा होकर बैठ गया। इसने सादा सा पैंट शर्ट पहना हुआ था, क्लीन शेव चेहरे पर अब दाढ़ी आ चुकी थी और आंखों पर भी नज़र के चश्मे ने कब्जा कर लिया था। अलमुख्तसर के वो पहले की निस्बत बहुत बदल गया था।
इस वक्त वो अपने घर के बेडरूम में मौजूद अपनी स्टडी टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठा था और सामने टेबल पर रखी खुली डायरी के सफ़ात हवा के बायस खुद ब खुद तब्दील हो रहे थे। चंद लम्हे पर सोचो अंदाज से इसे देखते रहने के बाद इसने वो डायरी हाथ में उठाकर नज़रों के सामने कर ली। आज सुबह ही एक फ़ाइल तलाशते हुए इसे अपनी ये पुरानी डायरी मिली थी कबाड़ में, जिसे अब रात के वक्त मुयस्सर होने वाले फुर्सत के लम्हात में पढ़ने बैठा था और पढ़ते पढ़ते ही इसमें लिखे गए वाक़यात में गुम होकर वो इस सिगरेट के कश लेते हुए न जाने कब नींद की वादी में उतर गया था। फिर किसी ख्याल के तहत इसने डायरी दोबारा टेबल पर रखी और पेन होल्ड से एक पेन उठाकर कुछ लिखने की नीयत से डायरी पर झुका। इस डायरी में मैंने ज़रका महल में जाने से लेकर वहाँ से बामुश्किल बच निकलने तक की सारी दिलसोज दास्तान लिखी थी। वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ये वाकई में मैं किसी को बताना नहीं चाहता था और अकेले अकेले में इसका बोझ उठा नहीं पा रहा था, इसीलिए कागज़ पर अपने दिल का गुबार निकाल कर इसे कहीं कोने में फेंक दिया था। मगर आज 10 साल बाद जब फिर ये डायरी नज़र आई तो मैंने इसे पढ़ा तो सारी खौफनाक यादें जहन में ऐसे ही ताज़ा हो गई हैं जैसे कल की बात हो। हम में से किसी ने वहमो गुमान भी नहीं किया था कि इतनी खुश इखलाकी से नया नया हमारा दोस्त बनने वाला हारिब दरअसल हमारा शिकार करने की नीयत से हमारे करीब आया था। जिस तरह वो बातों में उलझा कर झूठा नाटक करके ज़रका महल तक लाया था और फिर वहाँ जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरे 3 प्यारे दोस्त नौशाद, नवाफिल, फ़ाइज़ कितनी बेरहमी से वहाँ जान की बाजी हार गए और मैं कुछ भी ना कर सका। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे ज़रका और हारिब के लिए भी अफसोस होता है, बल्कि हर इस प्यार करने वाले जोड़े के लिए होता है जिसका एक साथी मौत की वजह से बिछड़ जाता है, जैसे हारिब की मोहब्बत बिछड़ गई थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हारिब ने जो किया वो काबिले रश्क है, फिर ख्याल आता है कि नहीं, वो इबरत का मुकाम था। अल्लाह पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। अल कुरान।